ایک گائے راستہ بھٹک کر جنگل کی طرف نکل گئی۔ وہاں ایک شیر اس پر حملہ کرنے کے لیے دوڑا۔ گائے بھاگنے لگی، شیر بھی اس کے پیچھے دوڑتا رہا۔ گائے نے بھاگتے بھاگتے بالآخر ایک دلدلی جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ شیر نے بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی، لیکن گائے سے کچھ فاصلے پر ہی دلدل میں پھنس گیا۔ اب وہ دونوں جتنا نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، دلدل میں اتنا ہی پھنستے جاتے ہیں۔ بالآخر شیر غصے میں بھوناتا ہوا دھاڑا، بدتمیز گائے، تجھے چھلانگ لگانے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملی تھی؟ کوئی اور جگہ ہوتی تو میں تجھے چیر پاڑ کر کھاتا اور صرف تیری جان جاتی، میں تو بچ جاتا، لیکن اب تو ہم دونوں ہی مریں گے۔ گائے ہنس کر کویا ہوئی، جناب شیر، کیا آپ کا کوئی مالک ہے؟ شیر مزید غصے میں تلملاتا ہوا دھاڑا، کہا کہ میرا کہاں سے مالک آیا؟ میں تو خود ہی اس جنگل کا بادشاہ ہوں، اس جنگل کا مالک ہوں۔ گائے کو پھر ہنسی آ گئی، کہنے لگی، بادشاہ سلامت، یہی پر آپ کمزور، نہایت کمزور ہی ہے۔ میرا ایک مالک ہے جو کچھ ہی دیر میں مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آ جائے گا اور مجھے نکال کر لے جائے گا اور آپ کو مار ڈالے گا۔ پھر گائے زور زور سے آوازیں نکال کر اپنے مالک کو اپنی طرف نجات کے لیے پکارنے لگی۔ ٹھیک شام کے قریب چرواہا اپنی گائے کو ڈھونڈتا ہوا آیا، شیر کو مار ڈالا اور گائے کو نکال کر لے گیا۔ آج ہم مسلمان بھی اسی گائے کی طرح بھٹک گئے ہیں اور شیر نما دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، جبکہ ہمارا بھی ایک مالک ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے، جو ہمیں دشمن کے سازش اور ظلم و بربریت سے نجات دلانے کی پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اپنی زبردست قدرت والے مالک کو پکارنے کے بجائے اپنے دشمن کو ہی اپنا خیرخواہ اور مددگار سمجھ رہے ہیں اور ان کے ہی اشاروں پر چل رہے ہیں، نتیجتاً ناکام و نامراد ہو رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے اشاروں پر چلو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھاتے ہوئے ناکام و نامراد پلٹو گے۔